अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वाकई गैर जानबदार है या नहीं, इस पे आज बात करूंगा आज के व्लॉग में। लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है तो फिर इमरान खान जो है वो तहरीक अदम एतमाद का सामना नहीं कर पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे और वो उनकी वजारत उज़्मा चली जाएगी अगर इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार है। तो क्या इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि कुछ कुछ अरसे से जो नज़र आ रहा है और अपोजिशन के रवैयों से भी, अपोजिशन की बातों में से भी ये लग रहा था कि इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार हो गई है। इस्टबलिशमेंट के गैर जानबदार होने की वजह से ही अपोजिशन जमातों ने, स्पेशली पीडीएम की जो जमातें हैं, नून लीग और मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और मौलाना तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए राज़ी हुए हैं। पहले वो राज़ी नहीं थे क्योंकि उनका ख्याल था कि इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो जिसमें इस्टबलिशमेंट की मुदाखलत हो रही हो। तो जब केपीके का बल्दियाती इंतखाबात का पहले फेज़ का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मौलाना फजल रहमान की जमात या एएनपी या अपोजिशन की जमातें वो जीती हैं, पीटीआई हारी है। तो उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था, मेरी मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई थी जब, तो उन्होंने खुद ये कहा था कि इस्टबलिशमेंट इन दिनों में गैर जानबदार हो गई है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद गैर जानबदार हो जाएगी, होगी। ये बात की थी, ये उम्मीद जाहिर की थी और नज़र भी आ रहा था। टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला भी कम हो गया था। मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें ये बताया था कि मीडिया पे भी प्रेशर नहीं था। क्योंकि पहले जब मुदाखलत थी उन दिनों में मीडिया को प्रेशराइज किया जाता था, चीज़ें भेजी जाती थी अपोजिशन के ख़िलाफ़ कि ये फजल रहमान के ख़िलाफ़ ये चलाओ, ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये चलाओ, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये चलाओ, ये ज़राए के हवाले से भेजी जाती थी और वो मीडिया को प्रेशराइज भी किया जाता था। लेकिन इन दिनों में, यानी कुछ अरसे से, ये कोई 2 माह से 2.5 माह से मीडिया पे भी प्रेशर कम हुआ है और मीडिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, मुझे अहम तरीन जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने ये बताया। मैं खुद भी मीडिया का हूँ लेकिन मुझे तो टेलीफोन ज़ाहिर है, मैं तो चैनल का मालिक तो नहीं हूँ या डायरेक्टर न्यूज़ नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। तो डायरेक्टर न्यूज़ या ओनर या जो जो हाई लेवल के लोग हैं, उनको फ़ोन कॉल्स और उनको प्रेशराइज किया जाता था कि भाई इस तरह करें। लेकिन कुछ अरसे से, कोई 2.5 महीने से, 2-2.5 महीने से ये सिलसिला मीडिया पे भी प्रेशर कम हो गया था। फिर इत्तहादी जो हैं उनको भी हमने देखा कि इत्तहादी भी रिलैक्स थे। मेरी इत्तहादियों के साथ जब बात हुई, इत्तहादी जो हैं काफ लीग और बाकी जमातें, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हम आज़ाद हो गए। जब ये चेंज हुआ था DGISI, तब उन दिनों में ये कहा गया था कि भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं और हमें फ़ोन कॉल्स का भी सिलसिला बंद हो गया है। ये मुझे बड़े ज़िम्मेदारों ने कहा था, हुकूमती इत्तहादियों ने, कि हमें भी प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, अब हम आज़ादी से अपना फ़ैसला कर सकते हैं। और फिर अभी जो अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातों का सिलसिला तहरीक अदम एतमाद के लिए शुरू हो गया। MQM पहुंची मौलाना फजल रहमान के पास, MQM के रहनुमा पहुंचे शहबाज शरीफ के पास, फिर मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ चले गए काफली के पास, आसिफ अली जरदारी चले गए काफली के पास, मौलाना चले गए काफली के पास। तो ये काफ लीग भी जब अपोजिशन जमातों के साथ इंगेज हो गई, MQM अपोजिशन जमातों के साथ इंगेज हो गई, तो उसके बाद एक जो जो एक तजब्जुब या कन्फ्यूजन या गैर यकीनी जो थी कि इस्टबलिशमेंट वाकई गैर जानबदार हुई है या नहीं हुई, वो कम हुई थी। वो यकीन में बदल गई थी कि यकीनन इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार हो गई है। इसलिए काफ़ी लीग मुलाकातें कर रही है और इसलिए MQM जो है मौलाना के पास चली जाती है। इसलिए MQM के लोग जो हैं शहबाज शरीफ के पास चले गए हैं और वो तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन का साथ देने के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं। और मौलाना के घर में खड़े होकर MQM के लोग कहें कि जी PTI नाकाम हो चुकी है
اور ہمارے پاس ایک وزارت تھی، ہم ایک وزارت جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں تب کی جا سکتی ہیں اتحادیوں کی جانب سے، کیونکہ یہ وہ اتحادی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے. تو اس لیے کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر. تو وہ بڑا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، یا اپوزیشن کے ساتھ میل ملاقاتیں بھی نہیں کر سکتے ایون اسٹیبلشمنٹ اگر نہ چاہے تو اس لیے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کا رویہ اور اقدامات دیکھ کر بھی یقین آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے. لیکن ہاں، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ایک دفعہ غیر جانبداری کی بات کی تھی، وہ بھی یوسف رضا گیلانی نے. جب مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے تھے، سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، تو یوسف رضا گیلانی سینٹ کے امیدوار تھے، سینیٹر کے، قومی اسمبلی سے، مرکز سے. تو مولانا کے پاس جب آئے تھے تو مولانا کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد جب میڈیا ٹاک کرنے لگے تو میڈیا ٹاک میں ہم نے پوچھا تھا، غالباً میرا ہی سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی غیر جانبدار ہے آپ کی نظر میں، کیا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. مولانا تو خاموش رہے تھے اس وقت، مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. لیکن یوسف رضا گیلانی نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے. اب مولانا اس بات سے، بعد میں ہم نے مولانا سے معلوم بھی کیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں گیلانی صاحب کی بات کے ساتھ. تو مولانا نے کہا کہ جی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن مولانا مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ، اچھا اس سے پہلے بھی حافظ عبد الکریم ہے نون لیگ کے، آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں ہی، سینٹ کے الیکشن کے ہی دنوں میں حافظ عبد الکریم، میرا خیال ہے سینٹ کے الیکشن کے دن ہی تھے، یا کوئی بل وغیرہ تھا، کوئی اس طرح کا ایشو تھا. تو نون لیگ کے حافظ عبد الکریم نے پریس کانفرنس کی تھی، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فون کالز آ رہی ہیں اداروں کے. انہوں نے کسی کا نام بھی لیا تھا کہ ہمیں فلاں نے فون کال کیا ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کی فون کالز کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، پرانا سلسلہ ہے. اور خود حکومتی ممبران کو یعنی اٹھایا جاتا ہے. اور بلوچستان میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے نا، بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جب لائی گئی تھی ابھی، تو 3 4 ممبران کہاں غائب تھے، اسلام آباد سے بازیاب ہوئے تھے، خود بخود آ گئے تھے 3 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد. تو بعد میں پھر کہانیاں کھلیں، بعد میں پتہ چلا جی ان کو لایا گیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک اپوزیشن نے جو ایک امید باندھی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے، اس لیے ہم وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے ہم جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو لیکن مریم اورنگزیب نے وہ پھر بھانڈا پھوڑ دیا ہے. مریم اورنگزیب نے پھر انکشاف کر دیا 2 3 دن پہلے کہ جی پشاور سے فون کالز آ رہے ہیں ہمارے ممبران کو، اور اگر یہ فون کالز کا عمران خان صاحب پشاور سے فون کالز کرا رہے ہیں، یہ کہا تھا، عمران خان پہ الزام لگایا تھا کہ عمران خان صاحب پشاور سے فون کالز کرا رہے ہیں، اگر یہ فون کالز کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو پھر ہم نام لینے پر مجبور ہوں گے کہ کون فون کال کروا رہا ہے یا کر رہا ہے، تو کس کی فون کالز آ رہی ہیں. تو یہ مریم اورنگزیب کے بعد، اس بیان کے بعد ایک تھرتھلی سی اور ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، سیاسی ایک ہلچل نئی مچ گئی تھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اداروں کے مابین بھی کوئی معاملات ہوں، اس پہ میں بات نہیں کروں گا مجھے کیونکہ انفارمیشن میرے پاس ٹھوس نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن مارکیٹ میں چیزیں بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایشو الگ ہے، میں اس پہ پھر ڈی ٹریک ہو جاؤں گا. تو بہرحال فون کالز کی گونج جب یہ سنائی دے رہی تھی تو اب بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کر ڈالی، اور پریس کانفرنس میں پھر انہوں نے ان سے سوال ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ممبران کو کوئی فون کالز نہیں جا رہے. اب نون لیگ جو ہولڈ کر کے بیٹھی ہے معاملات کو، نون لیگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے، تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں دے رہی. کیوں؟ اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو امیدوار کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایشو تو ہے ہی
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کس کو بنانا چاہیے، پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ باقی جماعتیں پرویز الہی کو دینا چاہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی پرویز الہی کو بنانا چاہ رہی ہے، اسپیشلی آصف علی زرداری۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اس میں بھی شاید غالباً تذبذب کا شکار ہے کہ بھئی پھر سے مداخلت شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح مریم اورنگزیب نے کہا کہ فون کال کروائے جا رہے ہیں پشاور سے، تو اگر فون کالز پھر سے آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے نون لیگ نواز شریف پھر سوچیں گے کہ بھئی یہ کام تو وہی کام شروع ہو گیا ہے پہلے والا، تو ہم تو یہ سوچ کر تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے، ادارے غیر جانبدار ہو گئے ہیں، لیکن کام تو وہی چل رہا ہے پرانا والا۔ تو نون لیگ مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے سمجھے، کہ نون لیگ اس پہ بھی تذبذب میں آ گئی ہوگی کہ بھئی پھر فون کالز آ گئے ہیں، تو جب غیر جانبدار نہیں ہیں ادارے تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب کرا سکتے ہیں، اور یقیناً ادارے غیر جانبدار نہیں ہوں گے تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، پھر ناکام ہو سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا تجربہ اسی دور میں 2 تجربے کر چکی ہے اپوزیشن، جو اتحاد ہے 2 تجربے کر چکا ہے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا، اور حفیظ شیخ کے ہارنے والا یعنی یوسف رضا گیلانی کو جتوانے والا۔ تو یہ 2 تجربے اپوزیشن کے رہے ہیں، اسی لیے اپوزیشن اب اس پہ بھی ظاہر ڈسکس کرے گی، جب بھی اپوزیشن کے رابطے ہوں گے یا ملاقات ہوگی یا میٹنگ ہوگی تو اس میں ضرور جائزہ لیا جائے گا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کوئی فون کالز نہیں آ رہی، اور ہاں پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے البتہ اتنا کہا ہے کہ اتنا یہ بھی کہا ہے انہوں نے، اگر ادارے غیر جانبدار، اور یہ بھی کہا ہے کہ اداروں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اور اگر ادارے غیر جانبدار ہیں اس کا مطلب ہے یقین ان کو بھی نہیں ہے، فون کالز بھی نہیں جا رہے، لیکن جو سنی سنائی جو خبریں پڑھ رہی ہیں، جو ماحول دیکھ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی ظاہر پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو تو انفارمیشن ملتی ہوگی، جو ماحول ان کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نون لیگ چیخ رہی ہے، نون لیگ کی ترجمان چیخ رہی ہے کہ فون کالز آ رہے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری بھی اس غیر یقینے میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر ادارے غیر جانبدار رہے یعنی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی تو پھر عمران خان جو ہے سامنا نہیں کر پائیں گے تحریک عدم اعتماد کا، اور وہ ہٹ جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، اگر فون کالز کا سلسلہ یہ واقعی حقیقت ہے، فون کالز آ رہی ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو، وہ بھی سامنے آ جائے گا، اگر کوئی الزام ہے تو وہ بھی آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔